شہباز گل صاحب نے غلط بیان دے دیا تو انہیں موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ اس بات کا ادراک کریں اور معافی مانگ لیں؟ یہ ریمانڈ ہونا، پھر ان پر تشدد کے معاملات آنا، اپنے شہریوں کو، ریاست اتنی کمزور تو نہیں ہے نا کہ اپنے شہریوں کو ایک 15 منٹ کے بیپر میں جو جملے ہیں اس کے اوپر اس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا؟ انہیں موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ اس بات پر معذرت کر لیں، بجائے اس کے کہ اس طریقے سے ان کے ساتھ کیا جائے جو کیا جا رہا ہے؟ شاہ زیب، میرے اوپر 124A کا کیس بنا، میرے والد کے اوپر جو 124A کا 1966 میں تاشکنڈ ڈیکلیریشن کے خلاف تقریر کرنے کے اوپر بنا، میں دوسری نسل کا 124A جس سیڈیشن کا کیس بھگت رہا ہوں نا۔ میں نے کوئی شور نہیں مچایا، میں نے کوئی رولا نہیں ڈالا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ میں ایک سیاسی ورکر ہوں، there is a price to pay for politics, there is a price to pay for my beliefs۔ میرے جو عقائد ہیں، سیاسی عقائد ہیں، اس سے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ میں 6 مہینے میں نے قید کاٹی ہے، میں کوئی رویا دویا نہیں ہوں جب اس کے اندر۔ میں نے مشرف کے وقت جو ہے 6-7 مہینے قید کاٹی، میں نے اٹک کا قلعہ کاٹا ہے، میں نے جھنگ جیل میں جو ہے جو عدلیہ کی تحریک تھی ادھر وہاں پہ میں قید رہا ہوں۔ تو یہ میرا، میں کوئی کمپلین نہیں کر رہا۔ نہیں مگر خالد صاحب آپ کے ساتھ غلط ہوا نا، بشیر میمن صاحب بھی بتا چکے کہ عمران خان صاحب کی کیا خواہشات تھی آپ کے حوالے سے۔ میں نے یہ رونا دھونا جو ہے عمران خان کا، میری بات سنیں، عمران خان کا رونا دھونا یا اس کے دوسرے لوگوں کا رونا دھونا جو ہے یہ سیاست ہے۔ یہ جس طرح ان لوگوں نے جو فصل بوئی تھی وہ کاٹ رہے ہیں۔ ہم تو خدا کی قسم میں اٹھا کے کہتا ہوں کہ قانون اور قاعدے کے مطابق ساری باتیں ہونی چاہیے تھیں اور ہونی چاہیے آگے بھی فیوچر میں ہی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ اگر اس طرح جو ہے انڈر ڈاگ بننے کی کوشش کریں گے، یہ ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے، جو الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر، اور جو انہوں نے جو ٹرولنگ کی ہے، جو سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے کیا ہے لسبیلا کے ایکسیڈنٹ کے اوپر جو ہے، اس میں انڈیا ان کا حلیف تھا، اس میں انڈیا اور انہوں نے مل کے اوپر اس کا ٹرولنگ کی ہے۔ انہوں نے ٹرینڈ چلایا جس کی انڈیا نے جو ہے اس ٹرینڈ کو جو ہے آگے بڑھایا ہے۔ جو لینگویج انہوں نے استعمال کی ہے وہ خواجہ آصف نے یا کسی اور نے جو لینگویج جو ہے خدا نخواستہ پچھلے 75 سال میں پاکستان کی افواج کے متعلق نہیں استعمال کی، جو انہوں نے استعمال کی ہے۔ یہ سارا ابھی وہ معاملے پہ تحقیق ہو رہی ہے، ابھی ایک تو وہ بات ثابت نہیں ہوئی ہے، مگر دوسرا جو آپ نے کہا نا کہ there's a price جو آپ کے عقائد کی ہوتی ہے یا پھر جو آپ کے سیاسی بلیفز ہوتے ہیں اس کی، اصل میں تو پاکستان ایسے آگے بڑھے گا نا کہ there should be no price۔ اگر خواجہ آصف صاحب کے ساتھ غلط ہوا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر کوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے آپ کا سیاسی نظریہ کوئی بھی ہے، اور اگر کسی شہری نے غلط بات کر دی ہے تو اسے معافی کا موقع ملنا چاہیے، بجائے اس کے کہ جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا وہ ہو۔ یہ درست ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ اور دیکھیں جو ٹارچر کا الزام ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹارچر نہیں ہوگا، ٹارچر ہر قسم کا ہوتا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو گرفتار کیا گیا تو ان کے سیل میں چینی پھینکی جاتی تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ چیونٹیاں آئیں اور ان کو وہ کاٹیں اور ان کے لیے پرابلمز ہوتے تھے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کو جہاں پر موت کے قیدی رکھے جاتے ہیں اس کی چکی میں رکھ دیا گیا، آپ کو گرفتار کیا گیا، آپ کو شدید سردیوں میں گرفتار کیا گیا، آپ نے کہا کمبل دے دو بہت شدید سردی لگ رہی ہے، آپ کو سردی میں ایسے ہی رکھا گیا، آپ کو گرم پانی نہیں دیا جاتا تھا، ٹھنڈا پانی دیا جاتا تھا۔ ٹارچر تو ذہنی، نفسیاتی، جسمانی ہر قسم کا ہوتا ہے۔ کیوں چاہیے اسلام آباد پولیس کو شہباز گل کی حراست؟ کیا کرنا ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیں میں اس کے قانونی پہلو میں نہیں جاتا، لیکن 5 دن 6 دن جو ہے عمران خان نے جو ہے وہ انتظار کیا، انہوں نے کنڈیمنیشن جو ہے یا اپنے آپ کو جو ہے ڈس ایسوسیٹ ان کی سٹیٹمنٹ سے 5ویں 6 دن جا کے کیا، وہ چیک کرتے رہے یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ چیز جو ہے مجھے اس کو ڈس ایسوسیٹ کرنا چاہیے پولیٹیکلی یا نہیں کرنا چاہیے، باقاعدہ اس کو ایویلیویٹ کیا۔ اس سے ان کی نیت جو ہے وہ پتہ لگتی ہے کہ ان کی نیت کیا ہے۔ یہ ساری ڈسٹریکشن ہے فورن فنڈنگ کے کیس کے اوپر، جہاں انہوں نے خیرات کا پیسہ جو ہے اپنی سیاست کے اوپر لگایا ہوا ہے، لوگوں کی ڈونیشنیں، لوگوں کی زکوٰۃ جو ہے اپنی سیاست کے اوپر لگایا ہوا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں اس ساری چیز کو آئسولیشن میں نہ دیکھیں، پلیز آئسولیشن میں نہ دیکھیں، اس کو جو بڑا جو ایک اس کا پرزم ہے اس کے ذریعے دیکھیں کہ یہ چیز ہے کیا، یہ کس طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے ایک قانونی طور پہ، آئینی طور کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس، اور خود یہ بار بار کہتے رہے ہیں کہ میری حکومت میں یہ تھا، میری حکومت میں یہ تھا۔ پہلے کہتے رہے ہم 1 پیج میں ہیں، اس کے بعد کہتے رہے جی کہ میرے پاس اختیارات نہیں تھے، مجھے یہ پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ یہ the man is full of contradictions۔
وہ اپنی حرکات و سکنات سے بھی اور اپنی گفتگو سے بھی ہر چیز کی کانٹرڈکشن خود کرتے ہیں. وہ میری تقریر کا حوالہ دیتے ہیں یا کہ نواز شریف کا حوالہ دیتے ہیں یا مریم نواز کا حوالہ دیتے ہیں, لیکن جو اپنی تقریریں جو انہوں نے ہندوستان کی سرزمین پہ بیٹھ کے کی ہوئی ہیں پاکستان کی فوج کے خلاف, برطانیہ میں بیٹھ کے کی ہوئی ہیں, جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہوئے ہیں وہ میرے الفاظ سے یا نواز شریفی یا مریم نواز کے الفاظ سے کہیں زیادہ جو ہے وہ لیتھل ہیں پاکستان کی انسٹیٹیوشن. اٹس ہائی ٹائم کہ ہم جو ہے ایسی انسٹیٹیوشن میں جس میں عدلیہ بھی شامل ہے, میں عدلیہ کو شامل کروں گا, اس کی سینکٹیٹی ہمیں برقرار رکھنی چاہیے. یہ ہم سیاستدانوں کو اپنی لڑائیوں کے اندر جو ہے ان انسٹیٹیوشنز کو جن کی سینکٹیٹی کے اوپر ایک عام آدمی کی جو جان اور مال اور حفاظت جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے, ان کو اس میں لانا چاہیے. اٹس ٹائم کہ ہم سیاستدان اپنی لڑائیاں خود لڑیں بجائے اس کے کہ کبھی کسی کا کندھا پکڑ لیا کہ کبھی کسی کا بازو پکڑ لیا. دو طرفہ ہوگا نا کہ جب ادارے بھی مداخلت ختم کریں گے. نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ اب سے کچھ دن پہلے تک نام لے کر تنقید کر رہے تھے, اس لیے کر رہے تھے نا کہ سیاستدان مل کر ہم نہیں حل کر پا رہے تھے اور مداخلت ہو رہی تھی. تو یہ تو اداروں کو فیصلہ کرنا پڑے گا نا کہ وہ اپنی مداخلت ختم کریں, اپنے فیصلوں سے مداخلت ختم کریں, تو اس کے بعد سیاستدان مل کر فیصلے کر سکیں. اگر خود تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم نے تو اپنے زمانے میں اپنی سیاستی آؤٹ سورس کی ہوئی تھی, عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو ایجنسیوں کے ذریعے اپنے اتحادیوں کو لانا پڑتا تھا, آپ لوگ اس زمانے میں احتجاج کرتے تھے کہ تو بیساکھیاں بنے ہوئے ادارے. تو یہ ایک طرفہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ سیاستدانوں پہ سارا کا سارا معاملہ چھوڑ دیں, آپ خود سیاستدان ہیں. دیکھیں آپ بالکل جو بات کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں, میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں. یہ نیوٹرل کا لفظ ان کے لیے کس نے استعمال کیا تھا؟ عمران خان نے استعمال کیا تھا. اگر وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں اور عمران خان صاحب نے اکنالج بھی کر لیا ہے تو لیٹ دیم اسٹے نیوٹرل. ان کی نیوٹرلٹی کو نہ وہ کمپرومائز کریں نہ ہم کمپرومائز کریں. اپنی سیاست جو ہے اپنی سیاسی لڑائیاں خود لڑیں اور let the armed forces of Pakistan, let the judiciary of Pakistan, ان کے جو بھی آئینی رول ہیں اس کے مطابق وہ آپریٹ کریں اور اس کے تقدس کو جو ہے محافظت کریں. سیدھی بات ہے. صاحب اگر آگے آپ لوگ یہ بات یقینی بنائیں گے کہ شہباز گل پر کوئی تشدد نہیں ہوگا, یہ جو پولیس کا معاملہ ہے کہ یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ملزم کے ذریعے جرم تک پہنچا جائے, اب انہیں موبائل فون چاہیے, پولیگرافک ٹیسٹ کرانا ہے, اس کے لیے ریمانڈ چاہیے, حالانکہ یہ اس کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں. پولیس اپنی ناکامیاں ملزم کے ذریعے جرم تک پہنچنے میں ضائع کرتی ہے بجائے اس کے کہ جرم سے ملزم کی طرف پہنچا جائے, مجرم کی طرف پہنچا جائے. میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے جو آپ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں شہباز گل صاحب کا معاملہ, اس میں تشدد بالکل نہیں ہونا چاہیے, کسی قسم کا تشدد نہیں ہونا چاہیے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ قانون اور قاعدے کے مطابق ساری باتیں ہونی چاہیے اور یہ اسٹیبلش ہونا چاہیے, یہ کنسولیڈیٹ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو ہے وہ قانون کی حاکمیت ہے, آئین کی حاکمیت ہے. جب تک اس کو پامال کرتے رہیں گے یہی ہوتا رہا تھا, کل ہمارے ساتھ ہو رہا تھا. آج جو ہے جو انہوں نے جو اٹرنسز کی ہیں, ہمیں گالیاں دے دیتے, میری پارٹی کو گالیاں دے دیتے, کسی اور پارٹی جو گورنمنٹ کو گالیاں دے, حکومت کو گالیاں دے دیتے, وزیر اعظم کو برا بلا کہہ لیتے, لیکن اس انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ کرنے کی کیا نوبت آئی تھی جی؟ وہاں پہ کیوں کہا گیا جی فلاں رینک سے لے, فلاں رینک جو ہے وہ یہ آرڈرز نہ مانے اور بغاوت کے اوپر اکسانے کی. خود کہا ہے یہ عمران نے کہ انہوں نے بغاوت پہ اکسایا ہے, سیڈیشن پہ اکسایا, خود کہا ہے عمران خان, میں نہیں کہہ رہا, وہ خود کہہ رہے ہیں, وہ تسلیم کر رہے ہیں. تو یہ کیوں وہ گھسیٹ رہے ہیں اس کو؟ اگر وہ نیوٹرل ہو گئے ہوئے ہیں بقول عمران خان کے, تو پھر why are they being dragged into these controversial situations? ظاہر خان صاحب آپ کا یہ اعتراض درست ہے کہ عمران خان صاحب مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ مداخلت کریں, میرے حق میں کریں, مگر جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ شہباز گل کو نہیں کہنا چاہیے تھا, تو حکومت کی تو یہ رائے ہے نا کہ عمران خان سے یہ پورا ایک اسٹریٹجی کے تحت ہوا, ایک حکمت عملی کے تحت ہوا جو کچھ شہباز گل نے کیا. تو کم از کم آپ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی حکمت عملی نہیں تھی, عمران خان صاحب کی کوئی ہدایات نہیں تھی, گل صاحب نے جو کہہ دیا وہ اپنے تئیں کہہ دیا. نہیں جی, دیکھ بات سنیں, اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ گل صاحب کی اپنا انیشیٹو تھا. دیر از ایوری پاسبلٹی اس پارٹی کا جو جس طرح ایک ہائرارکی ہے اس پارٹی میں, یا ایک پارٹی کا ایک سٹرکچر ہے, اس میں عمران خان کی اجازت کے بغیر اس پارٹی میں کوئی کچھ نہیں ہو سکتا. وہ کہا جاتا ہے, ان کی ہدایت پہ کہا جاتا ہے, اور ایک مختصر وقفے یا مناسب وقفے کے بعد اس سے مکرا جاتا ہے, خود بھی مکر جاتا ہے اور اپنے حلیفوں کا بھی مکر جاتا ہے یا ان کو ابینڈن کر دیتا ہے.
دیکھیں یہ ایک اسٹریٹجی ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ شاہ زیب, آپ مجھ سے بہتر ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, بہتر انالیسز ان چیزوں کو کر سکتے ہیں. یہ سارا کچھ ایک اسٹریٹجی کے تحت ہو رہا ہے. وہ دیکھیں بھارت کے 18 اکاؤنٹ بھارت کے تھے جنہوں نے یہ ٹرول کیا سارا کچھ. 500 یا 800 اکاؤنٹ جو تھے وہ پاکستان کے تھے.